تو ساتھ ساتھ ہی ان لوگوں کے لیے بھی بڑی اہم یہ بات ہے، ہمارے دوستوں کے لیے، کہ یوٹیوب اور فیس بک پر آپ سراج ٹی وی فیس بک پیج کھولتے ہیں، سراج ٹی وی یوٹیوب چینل کھولتے ہیں تو آپ اسے وہاں بھی دیکھ رہے ہیں. پھر ان ممالک میں دنیا کے اس سرے تک بھی جہاں پر انٹرنیٹ کی رسائی ہے، اس وقت ہمارا اور آپ کا رابطہ جڑا ہوا ہے. ہمیشہ کی طرح آج بھی خوش آمدید کہوں گا آپ کو اس محفل میں، میرا وطن میں. جب ہم نام لیتے ہیں میرا وطن تو دل کی وہ سارے دریچے کھل جاتے ہیں، روشنیاں سی دل میں، دماغ میں، روح میں، چہروں پر مسکراہٹ کی صورت میں جب آتی ہے، کیونکہ وطن کا نام ہی کچھ ایسی کشش رکھتا ہے جہاں فرض کے تقاضے، قرض کے تقاضے سارے ہم پورے کرتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے وہ جو جان کی بازی لڑا کر بھی میرا وطن کا یہ سلوگن جو دلوں میں ہے، روح میں ہے، تنہائیوں میں اور محفلوں میں جو آپ کا ساتھی ہے، کے ساتھ سارے رشتے، سارے بندھن پھر جڑ جاتے ہیں. بندھن جڑتے ہیں پھر ان کے بھی جو اوورسیز پاکستانی کی اعزاز رکھتے ہیں دیار غیر میں. جب بھی روٹی روزی کی کچن کی معاملات سے فارغ ہونے کے بعد فراغت پاتے ہیں، فرصت ملتی ہے، تو پھر وطن کی محبتوں کو کسی طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کا، وطن کے قومی تہوار جو ہے سیلیبریٹ کرنے کے پھر مواقع ہاتھ میں آتے ہیں. اسی طرح دنیا کے دیگر ممالک کی طرح برطانیہ میں بھی برٹش پاکستانی جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے اپنے طور پر ان تہواروں کو مناتے ہیں، اور اپنے وطن کے ساتھ، مٹی کے ساتھ نہ صرف خود جڑے رہتے ہیں بلکہ ایک پلیٹ فارم کی بنیاد پر، ایک ایسی بیٹھک کی بنیاد پر، ایک ایسی محفل کی بنیاد پر اپنے علاوہ باقی لوگوں کو بھی اکٹھا کرتے ہیں، جس میں اپنے وطن سے باہر کے بھی دیگر کمیونٹی جو ہوتی ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہیں ایسی محفلیں منعقد ہوئی جہاں پر پاکستان، انڈیا، برطانیہ کے جو مقامی آبادی کے سرکردہ لوگ ہیں وہ وہاں پر موجود ہوئے ہیں. اسی طرح آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں برٹش پاکستانی کی تو ایک تنظیم کا نام سر فہرست اس وقت آتا ہے، جو آج جن کا ہم ذکر بھی آپ سے کریں گے اور ملاقات بھی کروائیں گے. برٹش پاکستانی اینڈ کشمیری فورم کے روئے رواں اور چیئرمین ڈاکٹر بشیر احمد ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہیں کہتے ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں جی. جزاکم اللہ. اور ساتھ ہی یہ چیئرمین صاحب کے بعد ایک بڑا اہم ذمہ داری والا عہدہ ہوتا ہے جنرل سیکرٹری کا، جس کے گرد سارے تانے بانے اور سارا محور گھوم رہا ہوتا ہے. اور جنرل سیکرٹری صاحب سے مختلف حوالوں سے آپ پہلے بھی اسٹوڈیو کے کیمروں کی ذریعے سے آپ ملاقات کر چکے ہیں. جہانگیر اشرف صاحب شاعر بھی، ادیب بھی، کالم نگاری کے میدان میں بھی اور سیاست کے میدان میں بھی انہوں نے اپنے تجربے سے، خود گو کے سیاسی نہیں ہیں لیکن انہوں نے اپنی ایک میڈیا پرسن کی حیثیت سے، قلم کاغذ کے رشتے کے نیت سے، حوالے سے، حیثیت سے انہوں نے ہمیشہ آپ کو وہ کچھ آگاہ کرنے کی کوشش کی جو آپ کا حق تھا جاننا، جس کا اب سماجی پہلوؤں میں بھی انہوں نے اپنے وقت کو نکالتے ہوئے برٹش پاکستانی کشمیری فورم کی جنرل سیکرٹری شپ کی ذمہ داری سنبھالی ہے. دونوں حضرات کو اس تنظیم کے قیام اور یہاں آمد پر میں کہتا ہوں خوش آمدید، اور ساتھ ہی دیتا ہوں دونوں کو مبارکباد بھی. کیسے آپ؟ الحمدللہ. بہت سارے دوست آپ کو سراج کے ذریعے سے ویسے بھی جانتے ہیں، لیکن ایک نئے روپ میں جب صدر بھی، چیئرمین صاحب بھی موجود ہیں اور جنرل سیکرٹری صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. یہیں سے شروع کرتے ہیں. جنرل سیکرٹری صاحب آپ بھی بتائیے کہ اغراض و مقاصد برٹش پاکستانی اینڈ کشمیری فورم کے ہوں گے کیا اور کیا ہیں؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ، سراج ٹی وی کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اور اس موضوع پہ ہم بات کر سکیں. دیکھیں جی، یہ جو تنظیم کی بنیاد رکھی گئی ہے یہ ایک مکمل طور پہ غیر سیاسی تنظیم، اور یہ صرف پاکستان اور کشمیر کے رہنے والے جو پاکستان نژاد یا کشمیر نژاد لوگ ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جہاں ہم اپنے ملک کے جو تہوار ہیں، جو قومی دن ہیں وہ منا سکیں.
کشمیر کی جو جد و جہد آزادی ہے اس کو ہم سپورٹ کر سکیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکیں، ان کے مسائل کو، ان کی وہاں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کو ہم سامنے لا سکیں. تو اس کا ہم نے جیسے یہ تنظیم بنائی ہے تو ہم نے 25 دسمبر کو قائد اعظم کا یوم پیدائش منایا، اور اس میں ہم نے جتنے ہمارے وسائل سے اس میں ہم نے بندوق کو اکٹھا کیا، اور وہاں پہ قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کیا گیا، ان کی خدمات کا ذکر ہوا. تو ایک طرح کا یہاں کی بیزی زندگی میں لوگوں کو ہم پاکستان سے جوڑنے کی، جو آپ کہتے ہیں میرا وطن، اور دل میں ٹھنڈک سی پڑ جاتی ہے. تو ہمارا بھی مقصد ہے کہ ہم اپنے روٹ سے اپنے لوگوں کو جوڑیں. یہ بنیادی مقصد ہے کہ ہم نے ہمارے لوگوں کو بیسک چیزوں کا یہاں رہ کے پتہ بھی نہیں ہے کہ آخر یہ وطن اس طرح نہیں مل گیا، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، یا کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اور جو وہاں ہیومن رائٹس کے جو کیسز ہیں اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنے کاموں میں، اور یہاں پہ کشمیر کی اتنی بڑی پاپولیشن ہے. ابھی یاسین ملک صاحب ہیں، ان کو انہوں نے کسی وجہ کے بغیر انہیں قید کیا ہے، اور آپ دیکھیں میں پڑھ رہا تھا شبیر شاہ صاحب کو انہوں نے 35 سال ہو گئے، اور 66 بندے کی ایج ہے، آدھی زندگی سے زیادہ ہے. جی بالکل. اس بندے کو جیل میں رکھا گیا، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسے ضمیر کا قیدی قرار دیا. وہ کوئی مجرم پیشہ لوگ نہیں ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس ہمارے لوگوں کو، اتنی بڑی تعداد میں کشمیر کے لوگ اس ملک میں موجود ہیں، ان کو اور پاکستانیوں کو بھی اس طرف ہم ان کو توجہ دلائیں کہ بھائی آپ کے بہن بھائی جو وہاں پہ سفر کر رہے ہیں ان کے ساتھ کر. اسی طرح علامہ اقبال کا ہم دن منائیں گے، یوم پاکستان ہے، قرارداد پاکستان ہے. تو اس طرح کے ایونٹس ہیں جو ہمارے مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اویئرنیس ہو، اور جو ادھر لوگ ہیں جب ان کو ٹائم ملتا ہے تو اپنے ملک کے بارے میں بھی سوچیں، تاکہ ہم اپنے روٹ سے جو ہے نا پیوستہ رہے، شجر سے پیوستہ رہے، شجر سے امیدیں باہر رکھ. تو شجر سے اگر آپ نے اپنی جڑوں سے آپ کٹ گئے نا تو پھر وہ شجر تر و تازہ نہیں رہتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں پر برطانیہ میں ہماری تیسری نسل جوان ہو چکی ہے، پیدا ہو چکی ہے، اور دیار غیر میں یہاں کی دلچسپیاں، رنگینیاں اور مصروفیات، پھر اس کے علاوہ ان کی اسکول، کالج، یونی کی ایجوکیشن کے 20 سلسلے، پھر اس کے بعد جاب کا معاملہ آ جاتا ہے. جنید صاحب نے جیسا کہ ذکر کیا کہ روٹ کے ساتھ جوڑا رکھنا ہمارا مطمع نظر ہے اور نصب العین ہے. مستقبل میں پھر امید کی جا سکتی ہے اس فورم کے پلیٹ فارم پر ہماری یوتھ کو پاکستان وزٹ کروا کے وہاں کے علاقوں کے بارے میں معلومات دینا شامل ہو سکتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی، انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اس کے اندر پاکستان کی وزٹس کے پروگرام بھی رکھیں گے، اور بچوں کو پرٹیکولرلی موجودہ دور کے جو بچے ہیں اس وقت، یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ تیسری نسل چل رہی ہے، تو پہلی نسل تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے. سیکنڈ اور تھرڈ جو ہے وہ یہاں کی جنریشن ہے، تو اس میں کچھ چینجز بھی نظر آتی ہیں، اور روزگار زمانہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ظاہر ہے اپ ٹو ڈیٹ دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ان کو نئے سے نئے چیلنجز کا مقابلہ ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی بھی وہ پیوستہ رہے، شجر سے امیدیں باہر رکھ، وہ انتہائی ضروری ہے. تو اس مقصد کے لیے یہ برٹش پاکستانی اینڈ کشمیری فورم، جو کیونکہ ہمارے پاس یہاں پرٹیکولرلی برمنگم کے اندر یہ پاکستانی اور کشمیر کے، آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں سارے پنجاب، سارے صوبوں سے موجود ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو پاکستانی تاریخ کے ساتھ، جس طرح جہانگیر صاحب نے فرمایا کہ ان کو اٹیچمنٹ رکھی جائے، ان کو اویئر رکھا جائے کہ یہ پاکستان اتنا آسانی سے نہیں ملا، اور اس کے جو مین مقاصد ہیں، جو اس کے مین تہوار ہیں، ان کو ان سے آگاہی رکھی جائے. ڈاکٹر صاحب، عام طور پر یہ
عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بے شمار لوگ ہمیں کال کر رہے ہوتے ہیں. دنیا بھر سے کالز کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اس وقت بھی اسٹوڈیو کی جتنی بھی لائٹیں ہیں, روشنی ہیں, گھنٹیاں ہیں, وہ بے شمار کالرز کی موجودگی کا پتہ دے رہے ہیں. پروگرام کے شروع میں یہ کال لے لیتے ہیں, پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے جناب؟ وعلیکم السلام جی. میرے 2-3 پوائنٹ ہیں کہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہ کچھ چند لوگ اس کے بینیفیشریز بنے. بلاول بھٹو کی $5 بلین کے ایسٹ ہیں دبئی میں اور فارن کنٹریز میں. حمزہ شہباز کے 60 لکشری ولاز ہیں صرف دبئی میں. کیا ان کی اولادوں کے مطلب کہ ایک سیاستدان ایسے ہیں, آپ یقین نہیں کریں گے, ان کی اتنی بڑی بڑی پگڑیاں, لیکن دولت کے یہ اتنے بڑے پجاری کہ پورا پاکستان ایک ملک بن جائے, اتنی زمینیں اپنے نام الاٹ کر لی ہیں. اور پھر کس کے ذریعے یہ کرواتے ہیں؟ یہ میڈیا پر بیٹھے ہوئے ان کے ایجنٹ, میڈیا پر بیٹھے ہوئے ان کے رائٹ ونگ لیفٹ ونگ, جو ان کے بیٹھے ہوئے میڈیا کے اوپر جو لوگوں کو 22-24 کروڑ لوگوں کے خون کا نچوڑ کر ان سیاستدانوں اور وہ پولیس اور وہ جج جو اس پاکستان کے جج ہونے کے بجائے وہ فوج کے وہ لوگ جو انہوں نے اس دولت کے ذریعے خریدے ہوئے ہیں اور وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. اب عام پاکستانی, میں پوچھتی ہوں 22 کروڑ جو عوام ہے ان کے فائدے کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ صرف اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں. پورے پاکستان کو یرغمال بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے. ہم پاکستانیوں نے کیا سیکھا ہے؟ اگر ہم نہ اٹھے تو عراق فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے, جو اپنی بربریت ہو رہی ہے, وہی پاکستان کے ساتھ ہوگی. یہ جو ایجنٹ ان کے میڈیا کے اوپر اپنے بینیفیشریز بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور ہمیں اپنے جو الفاظ ہیں وہ ہمارے منہ میں ڈالتے ہیں, ہمارے دماغوں کو بند کر کے یہ اپنے دماغ چلاتے ہیں. اور ان سیاستدانوں کو کی طاقت کا ذریعہ بڑی طاقتیں بلینز آف ڈالر. تھینک یو ویری مچ سسٹر طاہرہ فرام ریڈ فورڈ. بہت بہت شکریہ. پوائنٹ آپ آگے انشاءاللہ مہمانوں سے ہو سکا تو ضرور بات کریں گے. بہت سارے سوال بھی ہیں, لیکن آپ کی دلی جو جذبات ہیں, بہت سارے لوگوں کی یہ جذبات ہیں, خالی اکیلی آپ کے نہیں ہیں, اور آپ نے سب کی ترجمانی کی ہے. دیکھتے رہیے گا پروگرام اور کال کرنے کا بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب, اکثر یہ سمجھا جاتا ہے جب ڈاکٹر لفظ ہم کہتے ہیں تو مطلب کسی ڈینٹسٹ کے یا جی پی کے حوالے سے, آپ کو جب ہم ڈاکٹر کہتے ہیں, لوگ ڈاکٹر کہتے ہیں, تو وہ کس اعتبار سے, ذرا تھوڑی وضاحت چاہتا ہوں میں جی. میری فرسٹ ڈگری جو ہے وہ ایم ایس سی فزکس ہے جی, یونیورسٹی کو میں نے ٹاپ کیا ہوا ہے جی. پھر ایم ایس سی پاور الیکٹرانکس انجینئرنگ ہے, ٹھیک ہے. پھر پی ایچ ڈی پاور الیکٹرانکس انجینئرنگ. تو میرا بیسک فیلڈ جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو الحمدللہ مجھے پاکستان کے لیے بھی کام کرنے کا موقع ملا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی امپورٹنٹ پاکستان کے لیے بھی کام کرنے کا موقع ملا. 32-33 ایئرز کام کیا. بالکل صحیح ہے جی, بالکل ٹھیک ہو گیا. اور انشاءاللہ اسی حوالے سے جو سائنس کی آپ نے بات کی, خاص طور پر آپ کی خدمات رہی ہیں وطن عزیز کے لیے, پیارے وطن کے لیے, وہ بات کریں گے آپ سے. اسٹوڈیو میں بہت زیادہ آپ کو چاہنے والے اس وقت جو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ان کی کالز کا بہت زیادہ ہے اس وقت. رش ہے, ایک کال اور لے لیتے ہیں اجازت ہو تو. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے جناب؟ جی وعلیکم السلام سر, میں خرم بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. جی وعلیکم السلام خرم, ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب بھی بڑی پائے کی شخصیت ہیں, جہانگیر اشرف صاحب سے بھی آپ کی گائے بغائے ملاقات ہوتی ہے پروگرام کی وساست سے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ بالکل, اس لیے آج ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر دل کیا ہے کہ اتنی اعلیٰ شخصیت ہمارے پاس موجود ہے, تو ان سے کچھ گپ شپ کرنے کا موقع جو ہے اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. جی میں تھوڑا سا آنے والے ووٹوں کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ یہ سب سے پہلے مجھے ہٹائیں گے, پھر نواز شریف کو لندن سے لائیں گے, پھر اس کے کیسز ختم کریں گے, لیکن جب اینڈ پر الیکشن ہوں گے تو میں جیت جاؤں گا. تو باقی ساری چیزیں تو لندن پلان کے مطابق پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں, بلکہ ہو چکی ہیں جی. لیکن اب دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کو ویسے ہی ختم کر دیا گیا ہے. مجھے نہیں پتا ابھی ڈیسیژن کیا ہے. جیت کیسے جائیں گے؟ آپ کا یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پھر جیت کیسے جائیں گے؟ ہاں جی, جیت کیسے؟ اس کا جواب جہانگیر اشرف صاحب کے پاس ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ
پیار انہی سے کر رہے ہیں اور انہی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. چلے وہی جواب دے دیتے ہیں. جی دونوں کالر کا ایک ہی ساتھ میں جواب دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جو محترمہ فگر دے رہی تھی نا, یہ ٹوٹلی رانگ ہے. جی ان کا کوئی وجود نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. الزام لگانا کسی پہ آپ لگا دیں. پاکستان کے جو 10 ریچسٹ پرسن ہیں اس میں نواز شریف اور آصف زرداری کا نام آتا ہے, اور میں نے باقاعدہ ریسرچ کی ہوئی ہے. ان دونوں کی ساری پراپرٹی, یعنی شریف خاندان کی ساری پراپرٹی ایدر ان آؤٹ سائڈ آف دا کنٹری اور ان سائڈ آف دا کنٹری, سیم ود زرداری, ان دونوں کی ورتھ بنتی ہے 1.2 بلین. دیٹ از نتھنگ. ٹھیک ہے. 1.2 بلین. یہ جو 6 بلین کا بتا رہے تھے, انہیں بلین میں صفروں کا نہیں پتا. 1 بلین ڈالر کتنا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے. 1 بلین کے لیے ہم IMF کے پاس جاتے ہیں. سو پہلی بات ہے کہ سنی سنائی پروپگنڈا باتوں پہ اللہ کے نبی نے بھی منع کیا ہے کہ آپ یقین نہ کریں, تھوڑی تحقیق کر لیا کریں. یہ پہلی چیز ہے. انہوں نے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو یہ بلیو ہی نہیں کرتا کہ سیاستدان اور کرپٹ نہ ہو. جو ایک MNA اور MP الیکشن لڑنے کے لیے 5 کروڑ اس کو چاہیے, وہ 5 کروڑ کبھی بھی حلال ریسورسز, ڈاکٹر صاحب بڑے ایجوکیٹڈ ہیں, انہیں کہیں کہ 5 کروڑ نکالے. میں نے پوری زندگی بہت اچھی جابیں کی ہے, بزنس کیا ہے, بلکہ میں اپنی پوری فیملی کا جمع کروں تو 5 کروڑ نہیں کر سکتا. تو جو 5 کروڑ خواہ وہ PTI کا MPA یا MNA ہو یا نون لیگ کا ہو, یہ تو کرپشن تو ان میں موجود ہے. اس سے میں کوئی, اور اس میں سارے برابر ہیں. یہ کوئی کہنا جس کو جتنا موقع ملا ہے لوٹا ہے. لیکن یہ جو بڑی بڑی بلین کی باتیں ہوتی ہیں نا فگر, یہ ٹوٹلی جو ہے نا پروپگنڈا ہے. مختلف پارٹیاں پروپگنڈا کرتی ہیں اور وہ اپنے واٹس ایپ گروپ سے ایسے چیزیں بھیجتی ہیں. اچھا, دوسری جو چیز تھی, میں کسی کو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کو بہت ایماندار ہے. یہ میرے نزدیک تو کوئی پولیٹیشین ایماندار ہوگا نا تو وہ سیاست میں رہ ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کے گھر میں جتنے روز کھانا کھانے کے لیے آ جاتے ہیں نا, وہ ایک عام بندہ نہیں کھلا سکتا. تو اتنے ان کو ملنے والے دن کو آتے ہیں چائے پانی والے. تو وہ ایمانداری والی بات تو ایک پیچھے رہ جائے. اب ان کا جو سوال ہے کہ خاتون کا جواب مکمل ہو گیا نا. اب یہ صاحب کا جواب, خرم صاحب کا جواب یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ انہوں نے 2014 میں دھرنے شروع کیے تھے لنڈن پلان کے تحت, اس کا اب ریورس ہو رہا ہے. لہذا جو کچھ اس وقت ہوا تھا میرے نزدیک ابھی وہ سب کچھ تھے. ابھی تک پری پول ریگنگ عروج پہ ہے پاکستان میں اس وقت, ایسے ہی جیسے 18 سے پہلے تھی. اس وقت جنوبی سرائکی محاذ بنا تھا, اور ایک وہ آگے تھے جس میں وہ جیپ والے آگے تھے, بندوق کو توڑا گیا تھا. تو وہ سارا کچھ اس وقت بھی غلط تھا جب, اور ججو کو اس وقت بھی انہوں نے جو فیصلے دیے تھے غلط تھے, اور آج بھی جو ہو رہا ہے نا وہ غلط ہے. آج بھی جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے. لیکن آپ آدھا سچ مت بول رہے. یہ قوم اس لیے ذلیل ہو رہی ہے کہ یہ صرف اس اپنی پارٹی کا بندہ کر رہا ہے تو وہ ان کو کرپشن نظر نہیں آتی. جو مخالف کر رہا ہے وہ کرپشن ہے. تو یہ اس چیز کو آپ پنکی اور وہ اس کو بھی یاد کریں نا جو, لیکن پنکی بری تھی اور نہیں تھی تو وہ جو کیا نام تھا, وہ جو پنکی بری تھی, کیا کیا تھا اس نے وہ جو خالی جو ملک ریاض سے جو فنڈنگ کی ہے وہ اس کے جو بری تھی, بالکل بری تھی. یہ کس نے کہا کہ وہ بری تھی؟ مسلم لیگ کہتی ہے. نہیں, مسلم لیگ نہیں کہتی. اس کا ایویڈنس ملک ریاض نے, پنکی کے والد کو مسلم لیگ اب قومی اسمبلی کا ٹکٹ دے چکی ہے. وہ پہلے بھی تھا, پہلے بھی ایم پی ہے. تو یہ کیا پھر پنکی کا والد نہیں ہے, وہ سسر ہے. سسر ہے, بالکل صحیح بات ہے, یہ بات درست ہے. اور پھر یہ کیا ہے کہ اولاد میں سے ایک تو برا اور دوسرے کو گلے سے لگا دیا جائے. میں نے تو کہا نا کوئی ان میں تو ہے ہی کوئی نہیں مومن. آپ دیکھیں ہمارا جو حلقہ ہے گجرخان میں سے, ابھی ایک بھائی کو PTI نے ٹکٹ دیا ہے, طارق عزیز بھٹی کو, آپ کو جانتے ہیں عزیز بھٹی, اور شوکت عزیز بھٹی کو نون لیگ نے دیا ہے. اب وہ دونوں, ایک جو نون لیگ والا ہے وہ آرام ہے اور PTI والا لالہ, یہ تو نہیں ہے نا آرام ہے, تو پھر دونوں ہی آرام ہیں.
ایسا ہونا چاہیے. اور جو میں کہہ رہا ہوں دی گئی تھی وہ پچھلی دفعہ جب وہ کبھی ایم پی اے تھے تو کسی ڈگری کا بھی کوئی معاملہ چلا تھا, پھر ان کی سیٹ چلی گئی تھی ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق. خاص بہت زیادہ ہیں, لیکن ایک بات اور بھی آتی ہے کہ آپ نے, میں وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جو کالرز دیکھ رہے ہیں, ویورز جو دیکھ رہے ہیں, عمران خان کو 2018 میں بڑی پیمانے پر ریگنگ کے ذریعے سے, اب قول آپ کے کہ اس وقت لندن پلان کے حوالے سے جتایا گیا تھا, ٹھیک ہے. ابھی جنہوں نے جتایا تھا وہ اس سے ناراض ہے, وہ ہر ایک سے جو ہے نا 5 سال بعد ناراض ہے, ہر ایک سے ناراض ہے. لیکن اس وقت اس کو جیل میں بند رکھا گیا 200 سے زیادہ مقدمات کی صورت میں, بڑی بھاری وزنی زنجیریں, اس کی بیڑیاں جو ہے اس کے جسم پورے کے ارد گرد ہیں, ہاتھ پاؤں سب کچھ اس کے بند ہیں, بندے اس کے بند ہیں, فیملی ممبر سارے ڈسٹرب ہو چکے ہیں. پھر بھی اس سے خوف کیوں ہے عدالتوں کو, اسٹیبلشمنٹ کو, اور سارے خاص مقدس اداروں کو, اور آپ کے الیکشن کمیشن کو؟ ہر ادارہ کیوں زیادہ خوف زدہ ہے ساری پابندیوں کے باوجود؟ اور اس کے علاوہ الیکشن پر الیکشن, ڈیلے پر ڈیلے, یہ ساری جو چیزیں ہیں, کبھی بلا لے لیا کبھی بلا دے دیا, یہ سارا پھر کیا ہے؟ یعنی ابھی بھی پھر کوئی لندن پلان ہے یا کوئی خدائی طاقت یا عوامی جذبات اس کے ساتھ ہے؟ 18 میں بھی مریم اور نواز شریف کو اندر کیا گیا تھا الیکشن سے. جلسہ اس وقت مسلم لیگ ایک نہیں کر پا رہی, ساری اور امبریلا کے باوجود, یعنی بند گلی تک اور شادی آلو تک وہ لوگ چلے گئے. نہیں, وہ جو مرضی ہے, میں کسی تو یہ میں صاحب برابر کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ میری ایک پبلک جو کہ اس وقت سن رہی ہے کہ اتنی زیادہ وہ کیسے کامیاب ہوگا, جیسے خرم نے کہا ہے کہ کامیاب پھر بھی عمران کہتا میں ہو جاؤں گا, یہ سوال آپ سے ہے وہ کیسے ہوگا پھر؟ سر وہ کامیاب نہیں ہونے دیتے, کامیاب نہیں ہونے دیتے, ٹھیک ہے. ان کا جب آپ کا اگلا فیس آئے گا نا الیکشن کا, تو یہ بات درست ہے, یہ مانتے ہیں کہ جنہوں نے کامیاب نہیں ہونے دینا, نہیں ہونا. 18 میں ساری دنیا کا نہیں ہونے دینا. ایک یہ اصل صرف یہ ہے کہ خرم صاحب کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 18 میں جو کچھ ہوا تھا وہ بھی, چور کی سزا کیا ہوتی ہے ویسے؟ چور کی سزا وہی ہوتی ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے. نہیں, جو ویسے سزا سچی جو بات ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں, چور کی کیا سزا ہوتی ہے؟ ہر ملک کا سب بتائے نا, اسلام میں کیا ہوتی ہے؟ یہاں اسلام کو نہ لائے, یہاں پہ مسلمان نام کیا ہے ویسے اسلام میں اب وہ ہے کیا؟ چلے جانے دے. اکثر کہا جاتا ہے, ہماری ایک خاتون ہے جو اسمبلی میں بڑی مشہور بھی رہی ہے اس وقت, ان کا یہ کہنا ہے کہ چور کی سزا ہم نے تو یہ سنا ہے, ہم گو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نام کی حد تک ہیں, مسلمان تو ہیں, اور ہمارا تصور ہے کہ چور کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹ دینا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ یہ 5 سال بعد وہ ہاتھ دوبارہ جوڑ دیا جایا کرے گا, یہ ایک نیا قانون کوئی بن چکا ہے, یہ ان کا کہنا ہے, اور سوشل میڈیا پر ان کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے. اس وقت کالر ہمارے ساتھ بے شمار موجود ہیں, ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. جی ٹھیک ہے جی, رابطہ ختم ہو چکا ہے. پروگرام کو دیکھتے رہیے, اور جنگیر صاحب کے دلچسپ جو جواب ہے, ڈاکٹر صاحب کے جو جواب ہے, ڈاکٹر صاحب جواب دے رہے تھے PhD بھی, اور میں نے سائنس انجینئرنگ کے حوالے سے میری خدمات موجود ہیں. اس وقت پاکستان میں سائنس کا جو حال ہے, ہمارے جو بچے ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو کل کا سرمایہ ہے, سائنس کی اس دولت سے, اس علم سے کس حد تک وہ مستفید ہے, کتنا انہیں بینیفٹ مل رہا ہے, لیول کیا ہے سائنس کا کمپیریزن ٹو ادر کنٹریز؟ یہ بڑی ایک بنیادی چیز ہے جی. ایک ہے تعلیم, دوسری ہے تربیت. رائٹ. چاہے وہ سائنٹیفک ایجوکیشن ہے, چاہے وہ معاشیات ہے, چاہے وہ سیاسیات ہے, چاہے وہ کسی بھی سبجیکٹ کے اندر ہے, اس سبجیکٹ کی امپلیمنٹیشن صرف وہ فائدہ وہ سوسائٹی لے سکتی ہے جس سوسائٹی کے نارمز نارمل ہوں, جس سوسائٹی کے اندر رولز ریگولیشن ہوں. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے سیاست کے اندر, اس کو اسٹریٹ فارورڈ دیکھیں کہ ہماری سیاست جو ہے پاکستان کی, اگر تاریخ کو ہم تھوڑا سا دیکھیں تو ہم نے 50-60% رولز اینڈ ریگولیشن سے ہٹ کے سسٹمز کو بریک کر کے اپنی پرورش کی ہے. اس دور کے اندر آبادی تو بڑھتی رہی, لیکن وسائل پیدا نہیں کیے گئے. رائٹ. اور آج جو ابھی جہانگیر صاحب بتا رہے تھے کہ جس طرح کالر نے ایک نے بھی کہا کہ اتنی دولت چند خاندانوں کے اندر,
ان ایون جو ڈویژن ہے یہ کیوں ہے؟ 3 مختلف ٹاپک ابھی شروع ہونے جا رہے ہیں. ابھی فی الحال سائنس کو فوکس کریں, پھر بریک پر جانا ہے, پھر میں واپس آ کے وہ سیاست کی حالت پر آپ سے سوال کروں گا. سائنس کا بھی مستقبل کیا ہے اور فائدہ کتنا دے رہی ہے؟ الحمدللہ پاکستان کے اندر سائنٹسٹ, انجینئرز, ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس اور برین پیک پہ ہیں. ڈاکٹر قدیر خان صاحب اپارا کی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کچھ اور کہہ رہے ہیں, وہ کیوں ایسا رنجیدہ کیوں ہے؟ وہ جو سائنس کے اس وقت سمجھنے بادشاہ تھے. وہ ابھی جو میں نے بات کی تھی نا شروع میں کہ جو لا بریکرز آتے ہیں نا درمیان میں یکدم, جو کہ سسٹم کی تحس نحس کر کے چلے جاتے ہیں, ریلیٹڈ ہے یہ بات آپ کے سے. نہیں 100% ریلیٹڈ نہیں ہے, ریسپانسبل ہے. ریسپانسبلٹی ہے کہ جب تک آپ کی سیاست جو ہے اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک اس کو ریگولر ہر 3 سے 4 مہینے بعد اس کے الیکشنز نہ ہوں. یہ ریپیٹیشن نہیں ہے, یہ بلکہ یہ ہے لیسنز ہیں, لیسن لرنز ہیں. اب یہ آپ بندے بیچارے انتہائی کنفیوزڈ ہیں اس وقت کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چند بندوں کے ساتھ کیوں چلی گئی. اور اسی طرح ایجوکیشن کی آپ بات کرتے ہیں, ایجوکیشن کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان کے اندر, برین کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن برین ڈرین کیوں ہوتا ہے؟ وہ بھی یہی سوسائٹی کی اب نارملٹی ہے جس کی وجہ سے برین ڈرین ہوتا ہے. اور جہاں پہ ان کو اپنی برین سیٹسفیکشن نہیں ملتی, اپنی اپلیکیشن نہیں ملتی, اس کا فائدہ نہیں ہوتا, تو پھر وہ وہاں سے بھاگ کے کہیں وہاں سے بھاگ کر کہیں اور جاتے ہیں. جس طرح 8 لاکھ سے زیادہ کی تعداد جو ہے یہاں ملک بدخشاں چھوڑ کر, یہ حقیقت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے سوال بہت زیادہ ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر اس سے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ناظرین کرام جائیے گا کہیں نہیں, ایک چائے کا کپ پیجیے اور واپس فوراً واپس آئیے. ہم بھی بہت جلدی واپس آپ کے پاس آ رہے ہیں. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. چراغ علم جلاؤ, بڑا اندھیرا ہے. سراج ٹی وی. برمنگھم اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے. دوسرے شہروں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة.
حي على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. کرام بریک سے پہلے بہت ہی اہم سوال اور ان کے بڑی دلچسپ جواب جو ہے وہ آپ یقیناً سن بھی رہے ہوں گے اور محسوس بھی رہے ہوں گے. مسز طاہرہ بھی پروگرام کو دیکھ رہی ہیں, خرم جنہوں نے آپ نے سوال کیا, آپ کے سوال کا جواب بھی جہانگیر اشرف صاحب نے دیا اور یقینی طور پر آپ کو مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ 18 اور 2023 اور پھر حالیہ الیکشن جو ہے اس میں اور بلا جیت جائے گا یا ہار جائے گا, کیسے جیت جائے گا, یہ ساری باتیں جہانگیر صاحب نے آپ سے کی. ڈاکٹر صاحب کے پاس تھے ہم اور ڈاکٹر صاحب نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کی جو کہ ہر پاکستانی کی دل کی آواز ہے کہ میرا وطن, میرا ملک, میرا دیس اوپر جائے. اوپر سے مراد ترقی کی بنیاد پر, بالکل اوپر نہ چلا جائے جہاں پر بددعا کے طور پر کہا جاتا ہے اوپر چلے جاؤ. اور حالات ویسے سیاستدانوں نے بقول ڈاکٹر صاحب کے بھی کہ کسر چھوڑی نہیں ہے اس کو بالکل اوپر پہنچانے میں, لیکن یہ اس اوپر والے ہی کا کرم ہے اور اسی کے محبوب اور اسی کے نام پر اور اسی کے کلمے کی بنیاد پر یہ قائد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ان 14 نکات کے نتیجے میں پھر لیا گیا تھا, جس کا جدا گانا جو دو قومی نظریہ یا جو جدا گانا تشخص تھا کہ ہم اپنی سالمیت کو, مذہبی تشخص کو, اپنے مذہبی جو طور اتوار اور ہماری قربانی کے موقع پر جو پریشانی جو پیدا ہو رہی ہے انڈیا کے اندر, کشمیر, مقبوضہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کو اب جو پیدا ہو رہی ہے وہ تب 47 سے پہلے 47 سے پہلے ادھر کے جو پاکستانی جنہیں اب کہا جاتا ہے کو یہ ساری تکلیفیں دیکھنی اور سہنی پڑتی تھی. بہرحال پروگرام بڑی اچھی شخصیات کی موجودگی کی وجہ سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور آگے کی طرف پاکستان بھی بڑھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم بہت پیک پر ہیں, جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے پیک پر ہیں اور کیسے. ابھی الحمدللہ اگر آپ ٹیکنالوجی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں جی تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ڈیفنس کے اندر جی. پاکستان تمام مسلم کنٹریز کے اندر اپنی حیثیت رکھتا ہے. رائٹ. نہ صرف اپنی ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ مسلم امہ کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے اور ان کے ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے. اور ابھی اگر آپ معراج
نئے نئے جو اپنے ہمارے دوسرے جہاز ہیں ان کی طرف دیکھیں وہ بھی ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو یہ بات کہنا کہ پاکستان ٹیکنالوجی کے لحاظ سے پیچھے ہے وہ تو ماننے کی بات نہیں ہے. پاکستان جہاں پہ پیچھے ہے وہ بیسیکلی ہمارا اسٹرکچر ہے وہ سوشل اور سیاسی اسٹرکچر ہے. جہاں سیاسی طور پہ انسٹیبلٹی ہوگی وہاں پہ معاشی طور پہ کبھی اسٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس طرف بڑھنے سے پہلے ذرا میں اسی کو سمیٹ لوں اگر وہ بڑا اچھا آپ نے بولنا چاہ رہے ہیں اور بولیے گا بھی. پاکستان سائنس میں ٹیکنالوجی میں بہت سارے مسلم ممالک کے لیے قابل فخر ہے، قابل اعزاز ہے ان کے لیے. وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں پاکستان کی ان صلاحیتوں کو. دنیا مغرب ان صلاحیتوں کو ٹیکنالوجی کے ہمارے اس مقام اور معیار کو کتنا سراہتا ہے اور کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی انعام، کوئی ایوارڈ، کوئی سند کوئی دیتا ہے؟ کوئی ایسا پاکستان میں کسی نے لی ہے کوئی؟ یہ کمپٹیشن کی دنیا ہے جی، اور اس کے اندر جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے. اگر آپ IEEE کی بات کرتے ہیں، آپ برطانیہ کے جو انٹرنیشنل ریسرچ سینٹرز ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو پاکستانی سائنسدان ہر جگہ پہ موجود ہیں. پاکستان کے اندر کی بات کریں، پاکستان کے اندر پاکستان کے یہ لوگ تو کریم کو یوز تو کرتے ہیں جی، یہ درست ہے. پاکستان کے اندر کیا حال ہے؟ ہاں، پاکستان کے اندر ایگزیکٹلی وہی حال ہے جس طرح باقی شعبہ زندگی کا ہے، اور جہاں بھی ان کو پذیرائی ملتی ہے وہاں پہ وہ اپنا کام کرتے ہیں. پاکستان میں دماغ موجود ہے، ذہین دماغ موجود ہے. پاکستان میں بڑے بریلینٹ لوگ ہیں ٹھیک، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر ان کو وہ والی بات ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. اچھا، یہاں کے جو دماغ میں بیرونی ملکوں کے جو دماغ کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے ان کے اداروں کو کریڈٹ جاتا ہے اچھے دماغ تیار کرنے کا. پاکستان میں وسائل بھی نہیں ہیں، ادارے بھی کمزور ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں دماغ بذات خود ویلیو رکھتے ہیں اور وہ باہر نکلتے ہیں؟ میں نے ایک بنیادی بات کی تھی جی کہ ایجوکیشن کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ تربیت انتہائی ضروری ہے. ضروری ہے، ٹھیک ہے. تعلیم آپ دے دیں، اس کی تربیت نہ کریں تو وہ نیگیٹو سائڈ پہ جا کے استعمال ہوگی. نیگیٹو سائڈ اور اس کو پازیٹیولی استعمال کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس کو پراپر طریقے سے پرورش کی جائے اور اس کی تربیت کی جائے تاکہ وہ آسان طریقے سے استعمال ہو سکے. ٹھیک ہے. برٹش پاکستانی اینڈ کشمیری فورم ایک اچھی بنیاد ہے. آپ دو ذمہ دار عہدیدار اس کے یہاں پر اس وقت ہماری خوش نصیبی بھی ہے کہ اسٹوڈیو میں موجود بھی ہیں. فورم ایک پلیٹ فارم کو اگر ہم تصور کریں کہ ایک پلیٹ فارم ہے، پلیٹ فارم میں پر ایسے ذہن جو آپ کی تنظیم سے تو تعلق نہ رکھتے ہوں لیکن کریم ہوں، کچھ بتانے کی پوزیشن میں ہوں، موٹیویٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں، موٹیویشن کا عمل ان کی باتوں سے جھلکتا ہو. کو فیوچر میں ایسے مواقع مل سکتے ہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر کہ وہ آئیں، اپنے نظریات، اپنے خیالات بیان کریں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، جیسے بالخصوص ہماری یوتھ ہے یہیں پر برطانیہ کے اندر؟ جی، یہ بالکل مقصد بھی یہی ہے ہمارا کہ ایک مقصد تو ہے کہ اپنے کلچر کو، اپنے حالات و پاکستان کی تاریخ کو بچوں کو آگاہ کیا جائے. اور سیکنڈ جو جنریشن ہے پاکستانی، ہم برٹش پاکستانی ہیں، ڈوئل نیشنل ہیں. ہمارے سارے کے سارے جو ابھی بھی جذبات ہیں، خیالات ہیں، محبتیں ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اور برطانیہ کے ساتھ بھی ہماری محبت پوری 100% ہے. اور ہم اس سوسائٹی کی ایک نارمل سوسائٹی جس کے اندر لا اینڈ آرڈر چلتا ہے، جس کے اندر آپ ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ میرا ٹیکس اگر کٹ رہا ہے تو سال کے آخر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ایسے موقع دیں گے آپ، ایونٹس منعقد کر کے، سیمینار منعقد کر کے، تقریبات کر کے، جس میں تنظیم سے باہر کے لوگ آئیں جو قابل لوگ ہوں، جو بیان کر سکے، لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں کہ آپ کا ملک، ہمارا ملک یہاں تک اوپر کیسے جا سکتا ہے. ایسا کچھ کریں گے انشاءاللہ. ہم ضرور سوسائٹی کے اندر سے لوگوں کو اور بچوں کو تربیت کے لیے ایسے مواقع آپ کے جو اجلاس، کہنے کا مقصد ہے کہ جو اجلاس یا میٹنگز وہ اپنی طور پر تو ہوتی رہیں، لیکن کچھ ایسی تقریبات بھی اگر ہوں جس میں باہر کے لوگ ہوں، کریم ہوں، صلاحیت لوگ آئے ہوں. اور دوسرا، ہم آپ کے پلیٹ فارم میں تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارا دست و بازو بنے، ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ کیا کہتے ہیں اکیلا ہوتا ہے، 2 11 ہوتے ہیں. تو آپ جتنے زیادہ ہوں گے، کیونکہ یہ
کوئی سیاسی یا کوئی اس کا سوشل سیاسی ہے اور کمیونٹی انٹرسٹ کمپنی ہے، کیلو فورم ہے کہ جس میں کمیونٹی کے لیے کام کیا جاتا ہے اور پاکستانی کشمیری کمیونٹی کے لیے، اور ان کے کاز کو، ان کے پرابلمز کو ہی ایڈریس کیا جائے گا. اور اس میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہو سکتا ہے، تو ہمارا پلیٹ فارم ہر وقت ان کے لیے حاضر ہوگا، ہر وقت حاضر ہوگا. جہانگیر صاحب کی طرف واپس آئیں گے اور بڑی قیمتی بات ہے ان کی اور بڑی اہم انشاءاللہ جواب بھی دیں گے. آپ کہہ رہے تھے، جو میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں، کہ یہ جو ایجوکیشن کا معاملہ ہمارا سائنس اور ٹیکنالوجی کی جس لیول تک جانا چاہیے، جو قدرن ہے، جو پابندیاں اوپر سے آ رہی ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہ 8-8.5 لاکھ ہمارا قیمتی سرمایہ، ہماری یوتھ پڑھی لکھی، ڈگریاں ہاتھ میں اٹھائے ہوئے وہ پردیس آ چکے، ملک کو چھوڑ چکے ہیں، اس سارے کا آپ نے ذمہ دار قرار دیا سسٹم خرابی، بالکل، اور سسٹم چلانے والے. آپ نے کہا کہ یہ صرف سیاستدان نہیں ہیں، اور بھی ہیں. وہ اور کون ہیں؟ اس میں ارباب اقتدار کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ زیادہ مناسب ہے. اقتدار تو وہ ہے جس کے جو وزیر اعظم ہے، جب میں ارباب اقتدار کہتا ہوں تو میں نے پہلے عام جو پبلک سمجھ رہی ہے، عام چلیں ایک بات تو یہ ہے. پھر آپ انہیں سیکنڈری یس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیچھے جو جہاں سے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے وہ کچھ اور ہے. وہ کون ہے؟ جس طرح ہمارے سیاستدان ہیں، ان کی باریاں لگی ہوئی ہیں، اور ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. سیاستدانوں کو ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے، ڈیفینیٹلی دے نو آل دس کہ مورے ہیں. ابھی اگر آپ یہ ابھی مختلف جو تبصرے آتے ہیں ہمارے سیاستدان، پتہ ہے انہیں تجزیہ نگاروں کے، کہ ہمیں پہلے بھی نکالا گیا تھا، ہم سڑکوں پر یہ راگ الاپ رہے تھے، مجھے کیوں نکالا، ابھی دوبارہ نکالیں گے. بڑے بڑے معتبر لوگ موجود ہیں، تجزیہ نگار، جو اس پہ بات کر چکے ہیں. ہوتی ہے اس قوم میں، کیوں بےزتی کرواتے ہیں لوگ؟ یہ تو بڑی بےزتی ہوتی ہے. اور اس میں ایک صرف میر تک کی میر کا جنہیں، اور مجھے معاف کرنا جہانگیر صاحب، وہ مجھے زرداری صاحب کی بات یاد آ جاتی ہے. آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان بنتے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب ان کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ زرداری صاحب میں آپ کے اوپر نا ماضی میں الزام لگتے رہے ہیں، مسٹر 10% اور پھر مسٹر 100% بھی لگا آپ کے اوپر. میں نے اتنا فنڈز بطور وزیر اعظم صدر پاکستان کے لیے رکھا ہے، آپ کی ریپوٹیشن کو بہتر کرے گا یہ. تو انہوں نے کہا یوسف رضا گیلانی نہیں کرنا. ابھی میں 10% مجھے کسی نے بنایا تھا، مجھے 100% انہوں نے بنایا ہے، ابھی مجھے 1000% بنا لیں گے، لہذا چپ رہو. تو پتہ ہے سب کو یہ ایسا ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہے. آپ دیکھیں ہسٹری دیکھیں، 88 میں بے نظیر بھٹو صاحب آئی تو ان کو کرپشن کے نام پہ نکالا گیا، اور کرپشن کے نعرے لگانے والوں میں میاں نواز شریف سر فہرست. پھر 90 میں نواز شریف صاحب آئے، ان کو جب نکالا گیا تو بی بی نعرے لگانے والوں میں آگے تھی. پھر بے نظیر کو لایا گیا. پھر 90 میں جب 99 میں مشرف نے آیا، اس نے بھی کرپشن کے، اور کرپشن انہوں نے ثابت نہیں کی، کسی کی ثابت نہیں کی. اب جب انہوں نے مساق جمہوریت ادھر کر لیا تو ان کو بیٹھے ہوئے جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوئے، آپ کو ذرا بہت شوق ہے نام لینے کا تو میں لیتا ہوں، تو جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ سمجھ آئی یار کہ یہ دونوں تو اب مل گئے ہیں، تو اب کوئی نیا مورا بھی ڈھونڈو. تو پھر خان صاحب کو ڈھونڈا گیا. خان صاحب آئے اور انہوں نے رول پلے کیا. اب جو خان صاحب کو، جو عمران خان کو جمہوریت اور عدل اور انصاف یاد نواز شریف کو آ رہا تھا، اب خان صاحب کو آ رہا ہے، کیونکہ خان صاحب نے جو کام کیا ہے وہ جو بے نظیر اور نواز شریف جو چیپٹر بند کر چکے تھے اس کو دوبارہ کھولا ہے. اور اگر خان صاحب یہ نہیں کام کریں گے نا تو اور بہت سارے لائن میں بیٹھے ہیں کہ اور کوئی جماعت وہ لے آئیں گے، لہذا یہ کام چلتا رہے گا. تو جنہیں چلتا رہے گا نہیں، وہ دیکھیں یا تو ان میں ہمارے پولیٹیشین، آپ ہم لوگ فوجیوں کو، بہت جرنیلوں کو، سارے ہمارے سوشل میڈیا میں جہاں دیکھتا ہوں بات کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک ہمارے پولیٹیشین زیادہ، اور یہ جب آتے ہیں سوائے اپنا یہ کر رہے کہ آپ دیکھیں خان صاحب نے 4 سال میں کیا کیا. ایمان سے کہ یار اللہ کو جان دینی ہے. میں نے وہ محمد علی والی نہیں جو چھوٹی سی گاڑی میں آیا تو ابھی 3 کروڑ کی پجیرو میں پھر رہا ہے، جس کے پاس
3rd کلاس کی گاڑی تھی تو ابھی اس کے اثاثے دیکھے وہ جو درود شریف پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ خالی اس میں بولتے ہیں, نون لیگ میں بھی بولتے ہیں اور ساروں میں بول. تو یہ سارا پولیٹیشین جو ہے نا ان کی بیس ہی کرپشن ہے بھائی. 5 کروڑ سے الیکشن لڑا جاتے ہیں, 3-3 4-4 کروڑ لے کے یہ ٹکٹ لیتے بھائی. ایک شریف آدمی کے پاس جو بزنس مین ہے اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تو جب یہ کرپٹ آتے ہیں آپ خود سلیکٹ کرتے ہیں, صرف وہ لوگ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں, وہ چہرہ بدل کے ایک نیا لے آتے ہیں, آپ پھر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں جی ہمارا نجات دہندہ آ گیا. بھائی نجات آپ کو اس دن ہوگی جب پوری قوم کام کرنا شروع کرے گی. آپ کی تو اس وقت جو ہے نا 23 سے 30% جو ورک فورس ہے صرف کام کرتی ہے, باقی گھر میں ہاتھ سے بیٹھے ہو. 52% لیڈیز تو آپ کے میں سے 2% کام کرتی ہیں, 50% تو یہ ہوگی. باقی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بندے وہاں سے بھاگ رہے ہیں 8 لاکھ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بہتر, جن کا سٹینڈرڈ ہائی ہو گیا ہے, جو چاہتے ہیں جی کہ جیسے ہم انگلینڈ میں آئے ہیں, ہم نے کچھ پیسے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سٹینڈرڈ بھی ہائی ہو. وہ چھوٹی موٹی جاب کرنے کو تیار نہیں ہے. یہاں آ کے بے شک وہ جو ہے نا ریسٹوران میں آ کے نا وہ برتن دھوئیں گے اور شام میں آ کے صبح وہ جھاڑو لگائیں گے. ہم نے خود دیکھا ہے اور ہم نے تو کر بھی رہے, ہمیں تو اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں اپنے ملک میں جو ابھی $25,000 دے کے ورک پرمٹ پہ انگلینڈ میں آ رہے ہیں اور یہ کروڑ سے اوپر بڑھتے ہیں. آپ کروڑ سے پاکستان میں بزنس کریں تو کیسے آپ ناکام ہو سکتے؟ سوال ہی نہیں پیدا. تو ہمارے لوگوں میں بھی جو ہے نا ذہنی طور پہ ان میں وہ سٹیبلٹی نہیں آئی, اپنے ملک کے ساتھ جو وفاداری ہے وہ نہیں آئی. کچھ ہم جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کیوں گئے, سمجھیں. تو ہم سے جو غلطی ہوئی, ہم تو آپ کو ہے کہ وہ فیض صاحب کا شعر ہے کہ ہم پہ جو گزری سو گزری مگر ہے شب ہجرا, ہمارے عشق تو آپ کی آنکھ کو سنوار چلے. بھائی ہم سے ہی عبرت لے لو. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ آئیں گے آپ کے پیسے ضائع ہوں گے, آپ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے, اسکیم ہے. یہ آپ نے تو چلایا بھی تھی کہ یہ اسکیم ہے, لوگوں آپ نہ آئیں. لیکن ہمارے جو لوگ ہیں اسپیشلی جو خطہ پٹوار سے اور گجرات کے ایریے سے, یہ لوگ تو جسے کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں بنسبت اس کے کہ آپ انٹیریئر پنجاب کہہ لیں یا سندھ کہہ لیں یا باقی بلوچستان, ادھر سے نہیں آ رہے. یہ ایک خاص مخصوص ایریا سے لوگ آ رہے ہیں اور وہ اپنا پیسہ, وہ کون سا ایریا؟ یہ جو پٹوار کا ایریا ہے, آزاد کشمیر کا ایریا ہے, جہاں پہ لوگ باہر ہیں, اس وجہ بھی یہ ہے کہ ہماری بنجر زمینیں ہیں. تو ہمارے لیے جو ہم پٹوار والے, ہمارے پاس یا تو جاب ہوتی ہے یا باہر آنا ہوتا ہے, یا تو جاب ہوتی ہے یا باہر آنا ہوتا ہے. یہ کہنا ہے جہانگیر اشرف صاحب کا پٹوار کے لوگوں کا حوالے سے, جو 8-8.5 لاکھ کی تعداد میں لوگ ڈگری والے یہاں پر موجود آئے ہیں اور یہاں پر موجود ہیں اسٹوڈیو میں. چیئرمین پاکستان برٹش پاکستانی اینڈ کشمیری فورم کے روئے رواں چیئرمین جناب ڈاکٹر بشیر احمد ظہیر صاحب. ڈاکٹر صاحب, پروگرام کو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, کیا بتانا چاہیں گے اس کا فیوچر, آپ کی تنظیم کا آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ پورے سال کی جو مجموعی ایوریج ہے وہ کیا ہوگی اور اس سے لوگوں کو فائدہ کیا ہوگا؟ اب انشاءاللہ ایک تو اویئرنیس ہے جی پاکستان کے ساتھ, وہ جو آپ نے میرا وطن جی رہنا محبت اور اس کو پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے جی ابھی جہانگیر صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے کہ وہ برین ڈرین دوسرے لفظوں والی بات ہے کہ کیوں ہو رہا ہے, جی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر ایک لالچ بھی ہے, اس کے اندر آگے بڑھنے کی ایک صلاحیت کا پہلو بھی موجود ہے اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر رکھنے کی کوشش بھی رہتا ہے. لیکن اگر اس کو وسائل دیے جائیں, اس کو جاب اپرچونیٹیز دی جائیں, تو پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ایسی بات, ان کو اگر ان کو پیسے اتنے وہاں پہ مل رہے ہیں, اب ساری دنیا جا رہی ہے جی اپنا گلف میں جا رہی ہے جی اور یورپ میں جا رہی ہے, یورپ کے مسائل اپنے ہیں, گلف کے مسائل اپنے ہیں, اور پاکستان کے اندر اگر انڈسٹریلائزیشن کی جائے, جو کہ ہمارا ہر 5 سال بعد 10 سال بعد
کوئی پالیسی ایسی نہیں ہے جس کو کنسسٹنسی موجود ہو. جو پالیسی ایک جگہ ایک دفعہ بن گئی ہے, لیٹ سے انڈسٹری کے متعلق بن گئی, تو وہ 5 سال بعد چلے گی نہیں. ہر کے آمد عمارتیں نو ساخت, جو بھی آتا ہے وہ پچھلی توڑ پھوڑ کے نئے سرے سے نئی پالیسی بنا دیتا ہے. تو یہ جو پالیسی کا بریک ڈاؤن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مجرم سوسائٹی کا وہ یہ ہے, سیاستدان کی تباہی, برین ڈرین, اور سوسائٹی کے اندر اپ سیٹنس جو ہے, اور سیکنڈلی جو میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ وسائل ہیں. اب بجلی, پانی, گیس, اب جب آپ مہیا ہی نہیں کریں گے, یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں بن نہیں سکتی. یہ تو آپ نے پبلک کی جذبات کی ترجمانی کیا, لیکن فورم کیا کرے گا ان سارے مسئلوں کے تدارک کے لیے؟ فورم انشاءاللہ اس میں اب یہاں کی سوسائٹی کو یعنی کوئی ایونٹ کیا کرے گا جس میں لوگوں کو ایجوکیشن ملے, جس میں 200-400 بندوں کا گٹھ ہو, لوگوں کو بیان کر سکے. کیا آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے؟ شروع میں بتایا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں. جی ٹھیک. ابھی جو ہم جو ہے نا جی 5 فروری کو ہم یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں, جس میں ہم اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے آزادی کے حقوق جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو نہ صرف اجاگر کریں گے اور ہمارا احتجاج ریکارڈ کریں گے, تاکہ دوسری کمیونٹی کو بھی پتہ چلے گا اپنی آواز کو ہم نے. اس کے بعد ہم نے 23 مارچ کو قرارداد پاکستان, وہ ہمارا ایونٹ ہے, آپ کا ایونٹ ہے انشاءاللہ. پھر بھی یار زندہ صحبت, باقی پروگرام کا وقت ختم ہوا. جتنی بھی باتیں آپ نے سنی ہے فیڈ بیک سے ضرور مطلع کیجیے گا. ڈاکٹر بشیر احمد زہیر صاحب کا, جہانگیر ارشد صاحب کا, سراج ٹی وی کی ساری ٹیم, پیاری ٹیم کا سب کا شکریہ. دیجیے اجازت, پھر ملیں گے. پاکستان زندہ باد. زندہ پاکستان. صاف اور میٹھا پانی صحت مند زندگی کا ضامن ہے. پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں لوگ گندا پانی پینے کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. سبیل فاؤنڈیشن پاکستان کے غربت زدہ علاقوں میں صاف پانی کی فراہمی ممکن بنا رہے ہیں. سبیل فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجیے. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وإن منزلك عند آخر آية تقرأها. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري
لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 کنز الکرم. Sainsbury's. Oh, we made our money. Hey Sainsbury's, explain it, will you? Attention, some people still think we're a bit pricey. Did you hear that, Annie? Well, the same effort we put into our baking Goes into matching prices. and working with our suppliers. Remarkable. We've actually come in under budget. Get it now? Already got it. Sainsbury's. Good food for all of us. Discover the ultimate fashion at Mahar. The most desirable wardrobe styling. Great customer service. So shop online or visit today. 438E Stratford Road, Birmingham. B114AD 07923696693. Welcome to Chauhan's Fashion, the largest store for Asian fashion jewelry and accessories in the UK. بھارتی اور پاکستانی ڈیزائن سے انسپائرڈ ہماری عمدہ کلیکشن ہمارا فخر ہے جو شادیوں اور دیگر تہواروں کے لیے ایک دم پرفیکٹ ہے. Your first and final choice for bridal jewelry, necklace sets, earrings, bangles, shoes, bags and much more. 31 Alum Rock Road یا 119 Lady Pool Road, www.chauhansonline.com. جب خواہشوں اور افواہوں پر خبریں بن جائیں، جب خبر کی حقیقت کو جاننا ناممکن بنا دیا جائے، جب ایوانوں میں بیٹھے نمائندوں تک عوام کی آواز نہ پہنچ پائے، ایسے میں اصل بات کیا ہے یہ جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام حقائق ہر جمعرات کی رات 9 بجے صرف سراج ٹی وی پر. Children, women and entire families are dying as a result of the terrible humanitarian situation that the people of Palestine are experiencing. As of right now, over 2,750 people have died, 9,700 wounded, and the number is rising every hour. Millions of innocent families are trapped in the open air prison that is Gaza. The suffering of the people
only worsens as they are deprived of basic essentials and have nowhere to turn. We cannot abandon our brothers and sisters in their time of need. Help us be a source of aid for the innocent Gazans who are suffering by donating today. Your support can make a monumental difference in someone's life. Nations, please call 0121 4466 or visit our website www.sabilfoundation.org. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم موجود ہیں ضلع تھرپارکر کے ایک گاؤں رامسر میں۔ کم و بیش 30 گھروں پر مشتمل یہ آبادی ہے۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ صحرائے تھرپارکر میں اس ریگستان میں یہ آبادی ہے۔ یہ جھونپڑیاں، چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ ایک پسماندہ علاقہ جہاں کے لوگ غربت کی لکیر سے بھی بہت نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہاں کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک کچی مسجد بنا رکھی تھی۔ برسات کے موسم میں وہ مسجد شہید ہو گئی، خستہ حال تھی۔ یہ آپ کو دکھاتے چلیں کہ اس مٹیریل یہاں پر پڑا ہوا ہے۔ غریب لوگ ہیں، اتنی ہمت نہیں تھی، مالی حالت انتہائی خستہ اور کمزور ہے، دوبارہ مسجد نہیں بنا سکے۔ جھونپڑی نما مسجد بنا رکھی ہے جہاں دن میں یہ 5 مرتبہ اپنے مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ اللہ 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 ساعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارة۔ قاری صاحب مسجد میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں۔ 4 دیواری نہیں ہے، یہ سرکنڈے لگا کر، یہ خاردار کنڈے لگا کر جب انہوں نے اپنی 4 دیواری بنائی ہوئی ہے۔ اوپر بھی سورج، تپتا ہوا سورج ہے، گرم ریت، اور یہاں بیٹھ کر یہ بچے اپنے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ سانکے مسجد کون ہے، پانی کون ہے، مدرسہ کون ہے؟ سانکے مسجد کون ہے، مدرسہ کون ہے، پانی کون ہے، مدرسہ کون ہے، مسجد کون ہے، پانی کون ہے، مسجد اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مسجد نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں نے دیکھا ابھی کہ نماز کیسے یہاں پہ پڑھی جاتی ہے، کتنے سارے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، آدھے چھاؤں میں کھڑے ہوتے ہیں، آدھے دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ابھی تو سردی ہے، صحیح ہے، موسم میں کچھ نہ کچھ دھوپ میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ جب تیز گرمیاں ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ بالکل دھوپ میں کھڑا نہیں ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ ہمیں پانی اور مسجد، اس کا مسئلہ، اور قرآن شریف یہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری مالی حالات بھی صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے ہم لوگ اس مسجد بنوا نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ ہماری ہیلپ کریں اور ہمیں مسجد اور پانی اور قرآن شریف کا مسئلہ حل کر دیں۔ سر ریگستان علاقہ ہے، یہاں مسجد جو ہے پہلے کچی بنی ہوئی تھی، بارش میں وہ گر گئی ہے۔ ابھی ہم دھوپ میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور سردی کے موسم میں تو سردی بھی زیادہ تنگ کر رہی ہے۔ یہ مسجد کچی تھی، شہید ہوگی، ابھی مسجد بنانے کے ہمارے پاس وسائل نہیں ہے۔ جو لوگ ہیں یہاں غریب ہیں، اور پانی وضو کے لیے پانی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، اور بچوں کے لیے مدرسہ بھی نہیں ہے۔ قرآن شریف جو ہے وہ بھی شہید ہوئے ہوئے ہیں ہمارے پاس۔ جو بھی آپ سبیل فاؤنڈیشن والے آئے ہیں مدد کیجیے۔ مسجد صحیح تھیلا، پانی کون ہے، مسجد ٹھہرا ڈے، قرآن شریف جو باہر پڑھن تھا وہ کاڑے میں پڑھن تھا،
جو بارش ہوتی ہے تب ہم یہاں پر مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو مجبوراً ہمیں گھر پر ہی نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ مسجد ٹھہرا لے، ہاں پانی بھی ڈے، اساں تکلیف پانی جی ہے، مسجد ٹھہرا لے خدا کا ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، ان کے لیے نماز پڑھنا محال ہے۔ اور سب سے بڑی بات، وضو کرنے کے لیے پانی کا انتظام نہیں ہے۔ کم و بیش 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جہاں سے انہیں پانی بھر کر لانا پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دکھاتے چلیں کہ یہ ایک گڑھا انہوں نے بنایا ہوا ہے یہاں پہ، یہ گڑھا ہے، یہ پانی یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ یہاں ان کو ایک جامع مسجد بنا کر دی جائے، پانی کا انتظام کیا جائے، روشنی کا انتظام کیا جائے، تاکہ گرمی ہو یا سردی، بارش ہو یا طوفان، ان تمام چیزوں سے بے فکر ہو کر یہ لوگ 5 وقت اپنی نماز ادا کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ سندھ اور تھر میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا۔ اس فلڈ کی وجہ سے کئی بستیاں ڈوب گئیں اور ہزاروں کی تعداد میں کھڑی فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ اسی طرح مساجد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فلڈ نے یہ پانی یہاں تک آیا ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی کی سطح، اور اس پانی کی وجہ سے یہ دراڑیں آ چکی ہیں، اور یہ مسجد اب اس قابل نہیں یہ بلڈنگ کہ اس کے اندر نماز ادا کی جا سکے۔ یہ فرش بھی اکھڑ چکا ہے، اور میں اندر آپ کو اس کی حالت دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ دراڑیں آ چکی اس پانی کی وجہ سے، یہ چونکہ پراپر سیمنٹ استعمال نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے وہ دراڑیں آ چکی ہیں۔ اور مسجد کے اندر بھی آپ دیکھیے گا کہ یہ دراڑیں آ چکی ہیں، یہ آپ دیکھیے، وہ بالکل اب یہ دوبارہ نئی مسجد تعمیر ہونے والی ہے۔ مسجد کا نام جو ہے وہ فیضان دستگیر ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس مسجد جو کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی پر ہے، تو یہ اندر سے بھی یہ حال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری دیواریں جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں، اور یہ دیوار بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیوار ڈیمیج ہو چکی ہے۔ اب بچے مسجد کے اندر اور مدرسے کے اندر نہیں پڑھ رہے، اس لیے کہ فلڈ کی تباہی کی وجہ سے اب یہ اس قابل نہیں ہے۔ تو یہ نئے سرے سے یہ مسجد جو ہے وہ گرا کے دوبارہ تعمیر کی جائے گی، کہ باہر سے دراڑیں پڑ چکی ہیں، تو یہ مسجد اس قابل نہیں ہے کہ اس میں نماز ادا کی جائے۔ تو اس مسجد کو بھی ہم نے دوبارہ تعمیر کرنا ہے، تو اس ماہ مقدس میں ضرور آپ اس میں اپنا حصہ شامل کیجیے۔ مدرسہ بھی ڈیمیج ہو چکا، اس لیے ان کا جو سورس آف واٹر ہے وہ یہ دیکھ لیجیے، بارش کا پانی جو ہے یہاں پر وہاں سے رس کر پانی یہاں پر آ جاتا ہے، اور اسی پانی سے یہ وضو کرتے ہیں۔ اس وقت ان کے ہاں جو مسجد کا معاملہ ہے، اب آپ دیکھیے کہ یہ چٹائی کر کے یہ صورتحال ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ انہوں نے فی الحال ٹیمپریری طور پہ یہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کا یہ مدنی قاعدہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ سلسلہ یہاں پر انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ تو اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے، مسجد کا نام ہے فیضان دستگیر، تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے۔ تو یہاں پر جو امام صاحب ہیں وہ بھی ان کا یہاں پر ان کا رہنا سہنا بھی ہے۔ تو اس مسجد کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ضرور اس میں آگے بڑھ کر تعاون کیجیے، جو ہے اس کو بھی یہ بچوں کی تعلیم اور تعلم کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جو بچیاں ہیں وہ یہاں پر اپنا سلسلہ تعلیم یہاں پہ جاری کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کو مسجد پراپر چاہیے، چونکہ فلڈ کی وجہ سے مسجد ڈیمیج ہو چکی ہے، تو ان کو نئی تعمیر کے لیے ضرورت ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس میں تعاون کیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، یہ جوان تواں جکو ॾिसो पिया पंहिंजो मदरसो आहे ऐं मस्जिद आहे, इहो बिल्कुलु बारिश जे करे इन जे करे माना शहीद थियो वियो आहे, जाम क्रेक थियो आहे। इन में मदरसे में शागिर्द पढ़ी नथा सघनि ऐं मस्जिद में निमाज़ी जेके अचनि था उहे निमाज़ पढ़ी नथा सघनि। उन जी तव्हांखे इहो ई गुज़ारिश आहे त इन खे शहीद करे ऐं असांखे वधाए सुठो ठाहे ॾेई वञे, त जीअं असांखे आसानी थिए शागिर्दनि खे पढ़ाइण जे लाइ, ऐं मस्जिद में जमायती आहिनि उहे निमाज़ पढ़ी सघनि। पंहिंजे हिसाब सां लांडी बि ठाही आहे जंहिंमें शागिर्दनि खे असां पढ़ाई हींअर तालीम बि हिते ॾियूं था। ॾींहं जो
राति जो पंहिंजो हिते ई नमाज़ पढ़ंदा ॿार, उन जे लाइ असां हेॾा सिस्टम ठाहियो आहे त जीअं ॿार नमाज़ पढ़े सघनि, मस्जिद अंदरि नमाज़ नथा पढ़े सघनि। उन जे करे असांखे इहो ई गुज़ारिश आहे त महिरबानी करे असांखे मस्जिद नहीं ठाराए ॾे। الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسجد جیلانیہ ہے، میں کافی عرصے کے بعد یہاں حاضر ہوا ہوں۔ یہ جامع مسجد جیلانیہ یہ ہماری بہن نصرت بشیر صاحبہ نے، اور سولر سسٹم بھی، اور یہ چرنور میں مسجد جیلانیہ انہوں نے قائم کی۔ تو اب یہ ہے کہ چونکہ بارشیں بہت شدید ہوئی ہیں یہاں پہ، یعنی تاریخ کی 30 سال میں اتنی بارشیں نہیں جتنی یہ بارشیں ہوئیں، اس وجہ سے مسجد میں آپ دیکھیں رنگ جو ہے یہ ختم ہو چکا، پچھلے سال رنگ ہوا تھا، تو یہاں پر اب اس کے رنگ کی ضرورت ہے۔ اور یہ اوپر فرنٹ پر بھی وہ جو لکھائی تھی وہ ختم ہو چکی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ فرش بھی اکھڑ چکا ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ فرش بھی لگانے والا ہے۔ اور اچھا تو یہ اس کو کلر کرانا ہے، تو انشاءاللہ تعالی حاجی بشیر صاحب جو ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ جس کا کلرنگ کا اور یہ فرش ہم دوبارہ بنائیں گے۔ اللہ تعالی حاجی بشیر صاحب کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، او کما قال، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی میرا امتی زمین پر مسجد تعمیر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا۔ دنیا کا گھر مٹی کا ہے، گارے کا ہے، اینٹوں کا ہے، عارضی ہے، لیکن جنت کا گھر خالدین فیہا ابدا، جس میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ میں دیانترو گاؤں میں، جو کہ عمر کوٹ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر ہے، تھرپارکر کے علاقے میں موجود ہوں۔ یہ مسجد دیکھ رہے ہیں، اس مسجد کا نام مسجد اقصیٰ ہے۔ امام صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، تو اس مسجد اقصیٰ کے لیے میں اپیل کر رہا ہوں۔ یہ کام ہوا ہے لیکن ابھی نامکمل ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بجٹنگ آ جائے گی ہمارے پاس ابھی اس مسجد کے لیے۔ یہاں پر نیچے آپ دیکھیں یہ ریت ہے، تو ابھی یہیں پر آپ دیکھیں کسی ریت کے اوپر ہی یہ نمازی حضرات یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک تو اس کا فرش بنانا ہے، اس کے علاوہ اس کی ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ونڈو اور دروازے لگنے والے ہیں، اس کو پلستر کرانا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو سولر، یہاں بجلی نہیں ہے تو یہاں سولر پلانٹ چاہیے، پینل چاہیے، ابھی وضو خانہ اور یہاں پہ طہارت کے لیے بھی بلڈنگ ہمیں چاہیے۔ تو اس مسجد کی تعمیر کے لیے یہ ہمارے گاؤں کے افراد موجود ہیں، یہ مسجد کے امام صاحب موجود ہیں، تو الحمدللہ یہ خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں دین کی تبلیغ، اللہ نے اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے کن کن کی ڈیوٹیز لگائی ہیں۔ غربت کے باوجود، سورسز نہ ہونے کے باوجود امام صاحب یہاں خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آئیے ان کے ساتھ تعاون کیجیے۔ اور یہاں بچے بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں، قرآن مجید 1 حرف 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو آئیے تھر کے بچوں کے لیے یہ مدرسہ اور مسجد پروجیکٹ میں آپ ضرور اپنا تعاون فرمائیے۔ تو یہ بار آپ دیکھ رہے ہیں یہ صحرا ہے، تو اس صحرا میں ہم نے مسجد کو تعمیر کرنا ہے، تو مزید بھی آگے برآمدہ ہے، اور یہاں پر بھی سین چاہیے، سولر پینل بھی چاہیے۔ اسی گاؤں میں ہم سولر ویل بھی لگا رہے ہیں، تو وہاں سے ہم پائپ لے کے یہاں پر جو پانی کا انتظام ہو جائے گا، لیکن یہاں بجلی الیکٹریسٹی کے متبادل کے طور پہ پانی کی ہمیں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں سولر پینل کی بھی ضرورت ہوگی۔ مزید یہاں پہ مسجد کے جو مینار ہے ان کی بھی ضرورت ہے، تو وہ بھی اسی میں ہم شامل کریں گے، وہ بھی بجٹنگ ہو جائے گی
कि इस मस्जिद के मीनार के क्या अखराजात हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मीनार भी खूबसूरत बनेंगे, गुंबद भी है। इस मस्जिद अक्सा के साथ हमने मिलकर ताउन करना है, सदका जारिया होगा। तो ये भी रेत पर भी हमारे भाई जो हैं वो नमाज अदा कर रहे हैं। तो कुरान मजीद ने फरमाया इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, मस्जिद तो वही आबाद करते हैं जिनका अल्लाह पर ईमान होता है और क़यामत के दिन पर ईमान होता है। इंशाल्लाह ये बजट आ जाएगी कि कितनी रकम लगाकर ये मस्जिद मुकम्मल हो जाएगी, तो आप ज़रूर इस मस्जिद की तकमील में हमारा साथ दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त तंजानिया बोरो और उससे पलोका ये गांव का नाम है, और ये सामने जो आपको नजर आ रही है मस्जिद है, तो अभी अपनी आंखों से देखिएगा कि यहाँ पर ये मुझे बताया गया कि जो पुराने पाक पढ़ने वाले बच्चे हैं वो वैसे तो 25 हैं, लेकिन इस वक्त 15-20 जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं। ये इमाम अब्दुल रहीम साहब है, ये यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कुरान पाक जो इनको आपने इस वक्त हालत देखी ये कुरान मजीद की, और इनको भी मुझे बताना पड़ेगा। ये देखिए कुरान पाक ये हालत है, और यहाँ ये कायदे सारे फटे हुए हैं। इनको एक कब्र लेकर देंगे, और जो कि बेचारे गरीब है रोजी का, ये मिराब इसकी हालत देख लीजिए। और ये कुरान पाक ये देखिएगा ये फटे हुए हैं ये सारे, और ये कायदा है। और उसके बाद ये देखिएगा, और ये इस तरह ये कुरान पाक भी देखिए आप, कुछ कुरान पाक इनके पास हैं, लेकिन अब ये हालत देख लीजिएगा कुरान पाक पता नहीं कब से लिए हुए हैं, और यहाँ पर इनके पास कोई कबड़ भी नहीं है। ये मस्जिद नूर है, मस्जिद नूर में ये कुरान पाक की आप हालत देख लें। तो मैं इनको उठा के अभी मैं इधर ऊपर रख रहा हूँ। तो ये कुरान पाक की सिर्फ आपको दिखाना चाहूंगा, ये हालत है कुरान पाक जो फटे हुए हैं। तो यहाँ पर कुरान पाक की हजारों कुरान पाक की जरूरत है। ये भी अब ये फटे हुए हैं, तो ये घर ऊपर पड़े। दिस मदरसा नेम इज नूरुल हुदा एंड मकडोनो टोनी, नेम ऑफ दिस विलेज, 100 people population. And look there, I am always trying to collect the fund for the Musahaf Quran Majid. Why? Here is a madrasa. So look, what is happening? Come here. They have, because they are, इनको दीन के बारे में इतना पता नहीं है। अफ्रीका का इलाका है, तो देखिए आपके साथ ये पुराने तस्वीर फटे हुए इन्होंने कहाँ पे रखे हैं, बोरियों में डालेंगे। अब इनको मैं गाइड करूँगा कि आपने इन पुराने पाक का किस तरह करना है। इनको जाके या समंदर है, समंदर में बोरी में डाल के आपने ये पुराने पाक की हालत देखनी है, क्योंकि इनको दीन के बारे में इतना पता नहीं। बिल्डिंग तो ये किसी को बना दी मदरसा है, और उसके पुराने पाक की बनी आई। आप आपको पुराने पाक मदरसा है, इन्होंने ये कुछ लिखा तो हुआ है कि जो पुराने वाला टीचर है इसमें सुहेली जुबान, लेकिन पुराने पाक देखिए ये पुराने पाक ये फटा हुआ पुराने पाक है, ये भी इसके साथ फटे हैं। ये पुराने पाक है, ये भी फट चुका है। ये देखिए ऊपर वाले सफ़े ये कहाँ से शुरू हो रहा है, सूरत बकरा, ये तीसरे पारे से शुरू हो रहा है, और आखिर में ये देखिएगा सूरह मुमताहिना, और आखिरी 2 पारे लेंगे इसमें। और एक पुराने पाक है ये, कल इसी से ही वो जो पढ़ाते हैं वो इसी को खोलते होंगे, और सारे बच्चे एक पुराने पाक पूरे मदरसे में। यहाँ 100 की आबादी है, तो लाजिम बात है 100 अगर जोड़े हैं उसमें 300-400 तो बच्चा है, तो इनको 300-400 को यहाँ पुराने पाक चाहिए, लेकिन पूरे मदरसे में एक पुराने पाक है। इसलिए मैं फंडिंग के लिए अफ्रीका में भी पुराने पाक की जरूरत है। और ये अरबी अंदाज में ये बच्चे जो है ये अरबी अंदाज में, क्योंकि सुहेली और अरबी करीब करीब है, तो ये इस अंदाज में ये पुराने पाक पढ़ते हैं। तो इस तरह के पुराने पाक हमें खरीदने होंगे दारुस्सलाम से, वहाँ से खरीद कर यहाँ पर पहुँचाऊंगा। तो ये पुराने पाक जो है आपने एक नुस्खा जो है पुराने पाक का, ये 2 पुराने पाक और हैं, ये फटे हुए हैं, और बाकी बच्चों के पास पुराने पाक ये आपके सामने है। ये पुराने पाक जो है फटे हुए, बाकी अगर वो बोरियों की हालत में भी मैं इसको गाइड करता हूँ, बोरी में डाल के इनको वो समंदर में फेंक देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उसी इलाके में ये दूसरी मस्जिद है, ये आप देख रहे हैं। ये पुरानी मस्जिद बिल्कुल अंदर आपको दिखाऊंगा, ये खस्ता हो चुकी है, ये आप देख रहे हैं ये हालत इनकी।
चलता हूँ तो कुरान मजीद में अभी यहाँ जो साथी को उन्होंने बताया, ये देखिए तस्वीर है, लेकिन इनकी जो गुर्बत का आदम है, ये देखिए ये एक ही सफ़ा यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ये देखिए चूंटियाँ भी हैं। ये सफ़ा कुरान मजीद का ये 29वां पारा है, सूरह मुरसलात आप देख सकते हैं, सूरह मुरसलात 29वां पारा। तो 29वां। और उसके अलावा ये एक इधर आप देखिएगा कि यहाँ कोई मुसहफ नहीं है, कुरान पाक, बंदे आते हैं, नमाज भी है। तो ये देखिएगा हालत इस मौके पर, ये कुरान पाक, ये इनका मेरे ख्याल में है वो जहाँ बॉडी के लिए, और ये चूंकि कुरान पाक नहीं है, ये हालत है इस वक्त। तो ये आपके सामने सूरत हाल है, ये कुरान मजीद का अब ये हालत है। यहाँ मैं रख देता हूँ और फिर मैं एक साथी का बोरियों में डाल के ये कुरान पाक हम यहाँ दरिया है, समंदर, उसमें बहा देंगे। तो इस पूरी मस्जिद में आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ कुरान मजीद नहीं है। तो जो मूवमेंट है कि हम कुरान मजीद इसमें रखाएं, तो ये इसमें आप देख रहे हैं कि आपको कहीं कुरान मजीद यहाँ पे नजर नहीं आएगा। यहाँ पर हम आए हैं, ये ज़ंजीबार का गांव है। ये मस्जिद इन्होंने अपनी मतलब आपके साथ मस्जिद बनाई है। तो ये मर्द यहाँ नमाज पढ़ते हैं और औरतों के लिए अभी आपको दिखाता हूँ, पूरे 30 बंदे तो आ सकते हैं। ये कुरान पाक जो है वो एक ही कुरान पाक है पूरे, और इनके पास खरीदना तफसीर है, ये सोहेली में ये है तफसीर इसकी। ये पिक्चर जरा ले लीजिए, ये सोहेली में है। तो एक पूरी मस्जिद में ये कुरान पाक है। तो यहाँ आप 20 कुरान पाक, 30 कुरान पाक, 50 कुरान पाक, इधर पीछे जो है लेडीज का हिस्सा है, ये पर्दा नहीं लगा है, लेकिन छोटी मस्जिद है, आबादी ज्यादा है, तो ये बड़ी मस्जिद की इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये तंजानिया, ज़ंजीबार, अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, यहाँ पूरे इलाके